دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے داڑھی منڈوانے کی 19 خرابیاں۔ نمبر 1، داڑھی منڈانے میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ نمبر 2، داڑھی منڈانے میں مجوسیوں کے مذہب کے ساتھ مشابہت ہے۔ نمبر 3، داڑھی منڈانے میں قوم نصارہ کی مشابہت ہے۔ نمبر 4، داڑھی منڈانے میں قوم لوط کے ساتھ مشابہت ہے۔ داڑھی منڈانے کی عادت اسی قوم سے شروع ہوئی، اس سے پہلے مسلم و غیر مسلم سب کے سب لوگ داڑیاں رکھتے تھے۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی عملی طور پر مخالفت ہے۔ نمبر 6، تمام اولیاء اللہ کی داڑیاں تھیں اور داڑھی منڈانے میں تمام اولیاء اللہ کی عملاً مخالفت ہے۔ نمبر 7، تمام صالحین و شہداء کی داڑیاں تھیں اور داڑھی منڈانے میں ان تمام شہداء و صالحین کی عملاً مخالفت ہے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے احفظ الشوارب وعفو اللحیہ، یعنی مونچھیں چھوٹی کراؤ اور داڑیاں بڑھاؤ۔ اب جب داڑھی منڈائی تو آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی ہوئی، اور اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، اور فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کی خاطر جہنم کی آگ تیار ہے۔ نمبر 9، داڑھی منڈانے والے داڑھی کے بالوں کو عموماً یوں ہی پھینک دیتے ہیں، حالانکہ انسان سے جدا شدہ اعضاء، بال، ناخن وغیرہ کو دفن کرنے کا حکم ہے، تو اس طرح حکم کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ انسانی شرافت کی بھی توہین ہے۔ نمبر 10، ان بالوں کی جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب توہین ہونے لگی ہے کہ پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں اور اڑ کر گندی جگہوں میں گر رہے ہیں۔ نمبر 11، داڑھی منڈانے والا آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی سنتوں سے محروم رہتا ہے، مثلا وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، داڑھی منڈانے والا اس سنت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 12، داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے، داڑھی منڈانے والا اس سنت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 13، داڑھی سفید ہو تو اس کو مہندی لگانا مستحب ہے، داڑھی منڈانے والا اس سے بھی محروم ہے۔ نمبر 14، داڑھی منڈانے والا فاسق ہے، جو داڑھی منڈاتا ہے وہ لوگوں کو اپنے فسق پر گواہ بناتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن گواہ رہنا کہ میں فاسق ہوں۔ 15، داڑھی منڈا کر اپنے فسق یعنی اپنے گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 16، اگر کسی نائی کو کہے کہ آ کر میری داڑھی مونڈ تو اس کو بھی گویا فسق کا حکم دیا۔ نمبر 17، اور اس حرام کام پر اس نائی کو اجرت دی اور حرام کام پر اس کا تعاون کیا، حالانکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو ضرور تعاون کرو، مگر ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ نمبر 18، اس کو حرام مال کھانے کی ترغیب دی کہ حرام کما اور حرام کھا۔ نمبر 19، تبذیر کی، یعنی اپنا پیسہ فضول کام میں لگا کر شیطان کا بھائی بن گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، یعنی فضول خرچی مت کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔